یہ ہزاروں آسانیاں، کوئی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی. ما خلقت ھذا باطلا، کسی چیز کو باطل تخلیق نہیں کیا، مقصد کے تحت ہر چیز کو بنایا. سوال یہ اٹھتا تھا کہ یا اللہ انسان کیوں بنائے؟ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقاصد کا جب تعین ہو جاتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے. جب مقاصد کا تعین نہیں ہوتا تو سفر نہیں ہو سکتا. پھر انسان گھومتا رہتا ہے. دنیا میں سب سے بد نصیب وہ شخص ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے. وہ ایسے بھٹک رہا ہے بیچارہ، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے. لوگ روپ بدلتے ہیں ساری زندگی، مقصد ہی کوئی نہیں ہے. جن لوگوں کو مقصد کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ پھر رستے کا بھی تعین کر ہی لیتے ہیں. جس شخص کو اندازہ ہو جائے نا کہ میں نے کراچی جانا ہے، میری منزل کراچی ہے، تو تعین کر لے گا کہ میں نے جی ٹی روڈ کے رستے بس پہ بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ٹرین کے رستے ٹرین پر بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ہوائی سفر کر کے جہاز پہ جانا ہے. لیکن جس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ اس زمانے میں نے یہ دیکھا ہے، تاجر بھی بھٹک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میرا مقصد کیا ہے، بس بھٹک رہا. بہت سارے ٹیچر ہیں بیچارے بھٹک رہے ہیں، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکچرار ہے، انجینئر ہے، بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، اس کو تعین ہی نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے. لوگ بھٹک رہے. یاد رکھ لیں، مقصد بنا لو گے تو زندگی کسی کام لگ جائے گی. اور اگر کوئی مقصد ہی نہیں زندگی میں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے جن چیزوں کا ہم نے مقصد بنایا ہوا ہے، اس کا تو کوئی رزلٹ ہی نہیں. کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو یہ تو بڑی عارضی سی چیز ہے. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ آپ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے شہرت ہو جاتی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ بہت سارے لوگوں کا مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی کوئی ہوں، تو یہ کوئی مقصد ہونا نہ ہوا. اپنا آپ دکھانا، کیا اس سے کیا نفع ہوگا؟ ایک شخص نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں بہت مالدار ہوں، ٹھیک ہے، شہرت ہو گئی مالدار ہونے کی وجہ سے، تو کل جب کوئی اس سے زیادہ مالدار آ جائے گا تو اس کی شہرت ختم ہو جائے گی. یہ کوئی مقصد ہے؟ ایک شخص نے تہیہ کر لیا کہ میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، کہ مجھے پورا پنجاب جانے، ٹھیک ہے، اس نے پنجابی ادب کے اندر، زبان کے اندر کچھ خدمات سر انجام دیں، صوبے کی کچھ محنت کر لی، وہ معروف ہو گیا، پنجاب اس کو جاننے لگا. لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ایک ایسا شخص اٹھا جس نے پورے پاکستان میں نام پیدا کر لیا. تو شہرت کوئی مقصد نہیں، دولت کوئی مقصد نہیں بھائی. بچے پالنا، میں بچے کوئی شادی کر لوں، تو یہ کوئی مقصد ہے؟ جس بیٹی کا باپ فوت ہو گیا، ابھی بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی، تو کیا اس کا بیاہ نہیں ہوا؟ کیا اس کو رشتہ نہیں ملا؟ کیا اس بچی وہ اپنے سسرال نہیں پہنچی؟ کیا مقاصد ہے؟ اتنی قیمتی زندگی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنی قیمتی زندگی، اتنی حسین زندگی، اتنا خوبصورت لمحہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے پاس وجود کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ قیمتی ہے، تو سانسیں چل رہی ہیں پر بیکار ہیں. ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، لیٹ گئے اٹھ گئے چل دیے، بیکار وقت گزر رہا. اتنے خوبصورت وجود کو بیکار کر دیا. اور پھر روحانی طور پر اللہ نے انعام کیا، اتنی بڑی قوت دی کہ رسول اللہ کا غلام ہی بنا دیا، ایمان کی قوتیں دے دی. چاہیے تھا کہ انقلاب برپا کر دیتا. اتنا قیمتی تیرے پاس سرمایہ، دولت ایمان، کوئی مقصد ہی نہیں. سن لیں، بڑا مزے والی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور جو یہ بھی نہیں سمجھا وہ پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا. ادھر دیکھیں، محنت کر کے دین نہیں حاصل کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت دے دی. اس سے آگے بڑھو. کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نارمل پیدا نہیں ہوتے، ساری زندگی دوائیاں کھاتے گزر گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا، تجھے نارمل پیدا کیا. تجھے نہیں، اس نے نہیں کہا جا دروازہ دروازہ صحت کے لیے دوڑ، یہ بھی آسانی کر دی، کہا تو مقصد پہ چل، مقصد پہ چل. پھر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی دولت دے دی، اور مالی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت تنگ دست پیدا نہیں کیا، روٹی روزی کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ نے اتنا مجبور نہیں کیا کہ وہ پردیس جائے یا ادھر جائے یا بھاگے،
تو اس کا مطلب ہے رب کریم نے تجھے یہ نعمت دے کے بھی کہا ہے کہ یار تو کسی اور کے لیے نہیں، تو میرے لیے ہے، یہاں بھی تجھے اس نے فارغ البال کر دیا۔ اور اگر گھریلو طور پر بھی کوئی ایسی خاص ذمہ داری اللہ نے تیرے اوپر نہیں ڈالی، نظام چلتا ہے، اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہے تو اور زیادہ بڑھ کے کسی مقصد کے لیے نکلے۔ لیکن اگر لوگ دولت کو کھانے پینے کا مقصد بنا لیں اور فارغ ہوں تو گھومنا مقصد بنا لیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو حسن کی دولت عطا کرے تو وہ تصویر کھینچ کے اس کو سامنے کرنا مقصد بنا لے تو ضائع کیا، یہ ضائع ہے، اس کا مطلب کوئی نہیں، مقاصد ہی نہیں جس بندے کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے کبھی وہاں گرتا ہے۔ یہ جو دو چار چیزیں، شہرت، دولت، یہ کوئی مقاصد نہیں، یہ تو رستے ہیں۔ انہوں نے مقاصد بنائے، انہوں نے کمال کر دی۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے سنگلاخ لوگوں کے سامنے تبلیغ شروع کی، پتھروں کی طرح سخت لوگ تھے، میرے محبوب نے مقصد بیان کیا، فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، فرمایا میں تمہیں صرف اخلاق نہیں سکھاؤں گا، مکارم الاخلاق، جو دنیا کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہے تمہیں وہ والے اخلاق سکھاؤں گا۔ تو جتنے مرضی بھٹکے ہو، جتنے مرضی بہکے ہو، جتنے مرضی الجھے ہو، پر میں آیا ہوں، چھوٹی بات نہیں کی، مکارم الاخلاق کے لفظ ہے حدیث میں، فرمایا میں تمہیں اعلیٰ، میرے نبی پاک نے تعین کیا کہ میں نے تمہیں تمہارے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، تمہارے اخلاق سنوارنے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، جو اللہ نے حضور کو مقاصد دے کے بھیجا، یَتْلُو عَلَيْكُمْ آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، محبوب تلاوت کریں گے تمہیں پاک کر دیں گے۔ ان مقاصد نے پھر میرے نبی پاک نے کمال کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ پانی پہلے کیوں تو نے پلایا گھوڑے کو، بندے کو بھی نہیں، بندے کو بھی نہیں، غور کرنا بات پر۔ دو بندے آ گئے پانی پلانے کے لیے حوض، ایک چودھری نے گھوڑے کو پانی پہلے پلا لیا، دوسرا پیچھے رہ گیا تو اس نے بندہ مار دیا، پانی پلانے پہ جھگڑا، سرداروں کی لڑائیاں۔ اور ایک زمانہ میرے محبوب نے کہا میں تمہیں سکھاؤں گا اخلاق نہیں، اعلیٰ اخلاق سکھاؤں گا۔ ایک گھوڑے کو پانی پلانے پہ قتل ہو رہا ہے، پھر حضور نے رنگ دیا میرے نبی پاک نے کہ 7 صحابہ، انہی سرداروں میں سے یا ان کی اولادوں میں سے 7 بندے میدان کے اندر زخمی پڑے، تو ایک بندہ پانی کا کٹورا لے کے گیا ایک کے پاس کہ تو پانی پی لے، جان لبوں پہ ہے، روح نکل رہی ہے، آخری لمحے چل رہا، پانی پی لے۔ اس نے کہا نہیں یار، وہ میرا ساتھ والا زیادہ پیاسا ہے، اسے جا کے پلا دے۔ اور وہ محبوب کے غلام کہتا میں اس کے پاس گیا، یہ وقت آیا، یہ دور بدلا، یہ انقلاب ہوا، یہ میرے محبوب کے مقاصد حسنہ کی وہ کامیابی جس کا حسن زمین آسمان نے دیکھا۔ وہ دوسرے کے پاس گئے کہ پانی پی لو، جان لبوں پہ ہے، گرمی زوروں کی ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، وہ دور اور تھا جب گھوڑے کے پانی پلانے پہ لڑائی ہوتی تھی، اب محمد عربی کا دور ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو تیسرے کو پلا۔ اب وہ تیسرے کے پاس گیا تو کہا چوتھے کے پاس جا، چوتھے کے پاس گیا تو اس نے کہا تو 5ویں کے پاس، 5ویں نے چھٹے کے پاس، چھٹے نے 7ویں کے پاس، 7واں کہنے لگا اگر وہ رسول اللہ کے غلام ہے تو میں بھی اسی محبوب کی زلفوں کا اسیر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جا پہلے انہیں پلا۔ پلٹ کر وہ پہلے کے پاس آئے تو وہ دم توڑ چکے تھے، وصال ہو گیا۔ اب دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ 7 انتقال کر گئے اور لوگوں کو درس دے گئے کہ مقاصد بنا کے جیو، مقاصد بنا کے دیکھو۔ محبوب کے مقاصد 23 سال میں اللہ نے کامیابی دی۔ ہم بے مقصد سا وقت گزارتے ہیں، بے مقصد سا، کوئی مطلب ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں راہ کا تعین کیا، کوئی خبر ہی نہیں جانا کدھر ہے، سمت کیا ہے، رستہ کون سا ہے، کچھ نہیں ہم جانتے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ٹامک ٹونجا مار کے ساری زندگی بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، مقاصد، نبی پاک نے کہا کہ میں مقصد لے کے آیا ہوں، میں مقصد لے کے آیا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہیں اعلیٰ اخلاق سکھانے۔ میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ حضور کا تو یہ مقصد تھا، تو صحابہ کا مقصد کیا تھا، تو ہر صحابی کا علیحدہ علیحدہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھ سے پوچھو تو اجتماعی مقصد یہ تھا کہ محبوب جیسے جیسے کہتے جاؤ گے ہم ویسے ویسے کرتے جائیں گے۔ یہ اجتماعی مقصد، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ایک مقصد بنا لیا، غلامی کرنی ہے نبی پاک کی، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی دائیں نہیں نکلا، کوئی بائیں نہیں نکلا، کسی نے تفصیل نہیں پوچھی، نہ بدر میں جاتے، نہ احد میں جاتے، نہ تبوک میں جاتے، اسی نے ایک مقصد ہے اس کا تعین کیا ہے۔ میں لوگوں کے مقاصد دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ صندل سے بنے لوگ تھے، یا روز جب نکلتے تھے تو ان کی روحوں پر کوئی عطر چھڑکا جاتا تھا، کیا ان کا ذوق تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقصد بن گیا ہے کہ مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو یار عجیب بات نہیں کہ بی بی نے پھٹے کپڑے بھی پہن لیے، اس خاتون خانہ نے
बहुत बड़ी दौलतों को छोड़कर महबूब के घर में कच्ची रोटी खा के भी गुजारा किया, रात के टुकड़े से भी वक्त निकाला, शब अबी तालिब के 3 साल पत्ते भी खाए। मकसद क्या है? मकसद एक है कि मेरा महबूब मुझसे राजी रहे। उन लोगों ने मकासद बनाए। मौला कायनात शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत भी रजब में है, 13 रजब को। बाद रिवायात के मुताबिक आप पैदा हुए तो हजरत अली ने एक मकसद बयान किया जब आपकी उम्र 9 साल या 13 साल थी। महबूब अलैहिस्सलाम ने सारा खानदान जमा करके सबसे पूछा, मैं अल्लाह के रसूल हूं, कौन मेरे साथ चलेगा? रास्ता बड़ा सख्त है, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है, कौन कौन चलेगा? तो हजरत अली कहते मैं सबसे छोटा था, मैं पीछे बैठा था, उम्र में सबसे छोटा था, पीछे बैठा था। मैंने कहा मेरे चचाओं में से कोई बोलेगा, मामू में से कोई बोलेगा, कोई बात करेगा? कहते जब कोई ना बोला, महबूब ने 2-3 दफा कहा, कोई ना बोला, तो हजरत अली कहते मुझे अजीब सी मेरी कैफियत बनी। खजूर में खा रहा था, खजूर मेरे मुंह में थी, लंबा कुर्ता था, कद छोटा था, उम्र छोटी थी, पीछे बैठा था। हजरत मौला कायनात ने मकसद का ऐलान किया, मकसद का। पंजों के बल खड़े हो गए और दोनों हाथ फिजा में बुलंद किया, अर्ज की या रसूलल्लाह, नहीं कोई बोलता तो ना बोले, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप निकले मैदानों में, अली आपका मुहाफिज भी बनेगा और अली हर मैदान में आपकी मदद भी करेगा। मैं नुसरत करूंगा अल्लाह के दीन की, आप निकलिए। मैं वहां से चला, हजरत अली को पढ़ने लगा वो पहली मीटिंग जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के काशाना नूर पे हुई। शेर खुदा वहां से चले, फिर बदर से लेकर खैबर तक, ओहद से लेकर कूफे तक, ना शेर खुदा ने कोई घर बनाया, ना मौला कायनात ने कोई जायदाद इकट्ठी की, ना इस बाहिम्मत शख्स ने दुनिया में कोई बड़े बड़े बागात लगाए। एक मकसद है, मेरी जिंदगी का मकसद, तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कूफे की जामे मस्जिद में जाते हुए जब शेर खुदा को खंजर लगा 63 साल की उम्र में, तो हजरत मौला अली की दाढ़ी खून से जब भर गई तो क्या जुमला है, क्या कामयाबी है, क्या रंग है। पानी भरन सुहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। शेर खुदा ने जब अपना बहता हुआ लहू देखा, घुटनों के बल जमीन पे बैठे, तो जुमला क्या है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। लो मैं अपना मकसद पा गया। मैंने जो कहा था ना कि महबूब मैं मुहाफिज बनूंगा, मैं साथ चलूंगा, तो देखो मैंने मकसद पा लिया। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, वो हजरत अली कहते हैं मैं मकासद में कामयाब हुआ, मुझे रानाई मिली, मुझे वो हुस्न मिला जो मैंने तायुन किया था मंजिल का। आज मैं उस मंजिल पे खड़ा हूं कि शहादत आ गई। मैंने ऐलान किया था कि महबूब जिंदगी मेरी नहीं होगी, आपकी होगी, मेरी नहीं होगी, मेरी नहीं होगी, आपकी होगी। आजम जान अमानत तेरी, जदों मंग से पेश करे सा। कहा था ना अमानत आपकी है, तो मैंने आज दे दी, महबूब दे दी। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, लोगों आओ देखो वो वादा जो मैंने वहां किया था 9 या 13 साल की उम्र में, देखो मैंने पूरा किया, मकसद मिला, वो सामने मंजिल है और वो देखो क्या रंग है मेरे भाई। जब तक, और फिर देखे ना हजरत सैयदना इमाम हुसैन की बात आती है ना, तो मैं हैरान होता हूं कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। एक मकसद हो गया कि मैंने तकमील करनी है महबूब के मिशन की, आगे लेके चलना है, इसको बढ़ाना है। तो सैयदना इमाम हुसैन के गर्दन मुबारक पर जब खंजर चला तो यूं करके लहू संभाला और आसमान की तरफ उछाला, तो कहा अब बता अर्श के मालिक तो हुसैन से राजी के नाराज है। तो करबला के रेगजारों से आवाज आती थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, आजा ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ आ जा। तो उससे राजी है तो वो भी तुझसे बड़ा राजी है, आज मकासद तो बनाओ। इसका मकसद ही कोई नहीं जिंदगी में, जिसका मकसद ही कोई नहीं, इसका रंग ही कोई नहीं, जिसका मकसद ही कोई नहीं जिंदगी में, तो क्या उस शख्स की बात होगी, क्या वो जिएगा, किस तरह करके वक्त गुजारेगा। कुछ मकासद बनाए, कुछ मकासद। ये कल करारदाद पाकिस्तान पर बात की जाएगी, ये करारदाद पेश की गई 23 मार्च को कि एक अलहदा वतन बनाना है। कौन सा वतन? वो वाला वतन जिसमें कुरान की हाकमियत होगी, वो वाला वतन बनाया जाएगा जिसमें अल्लाह के दीन का निफाज होगा, जिसमें हुकूमत वो करेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेगा। एक आवाज निकली, उस आवाज में यकीनुल खुलूस था,
اس میں للہیت تھی. ان لوگوں کے اندر یقیناً کوئی حسن تھا. کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن پہلے ہندو نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دن پاکستان بن گیا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اپنے الفاظ ہیں. تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا بندہ مسلمان ہوا. ایک علیحدہ اسلامی کی اسٹیٹ بن گئی، ایک نئی روایت آ گئی. تو بس اب ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں حکومت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہو. کہا لہذا ہم یہ وطن بنائیں گے. پھر وہ وطن بنا. بڑی قربانی، بڑی جد و جہد. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب ہندو تلوار تک اٹھا لیتے تھے نا، پانی بند کرتے، زیادتی کرتے، ظلم کرتے، بڑا کچھ ہوتا، اور جب وہ تلوار تک اٹھا لیتے نا کہ اب قتل ہی کریں گے، تو نیچے جو مسلمان لیٹا ہوتا نا اس کی زبان سے پھر یہی نعرہ نکلتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جد و جہد کے ساتھ بنا. ٹھیک ہے، بڑا لوٹا لوگوں نے، بڑا کچھ کیا، پر اس وطن کے ساتھ لوگوں کا جو عشق ہے وہ بھی بڑا دیدنی ہے. اس وطن کی مٹی سے لوگ جو پیار کرتے ہیں وہ بھی. اقبال بڑا پہلے کہہ گئے، کہنے لگے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن. یاد رکھیں، اگر قرارداد پاکستان کے بعد پاکستان بن گیا تھا نا، بڑے مخالف تھے اس وقت بھی، اپنے بھی بڑے دھوکے کرتے تھے، بڑا کچھ تھا، آج بھی اپنے بڑا ظلم کر رہے ہیں. اگر پاکستان بن گیا تھا تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا تھا اور صبح قیامت تک قائم بھی رہے گا، اور پاکستان امت مسلمہ کی قیادت بھی کرے گا. یہ لوٹنے والے مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. خوبصورت قسم کے لوگ سامنے. ہماری سویلین میں بڑا جذبہ ہے، ہمارے بچوں کو بڑا پیار ہے. مجھے باہر سے کچھ لوگ فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں وطن کے لیے تڑپتے، باہر بیٹھے، پر دل کرتا ہے کون سا وقت آئے ہم اپنے وطن پہنچے. اس وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فوج عطا فرمائی ہے، رب کریم نے جو فوج عطا فرمائی ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین نکات ہیں فوج کے. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. پھر آپ دیکھ لیں 60 کی دہائی کی جنگ ہو یا 73 کی دہائی کی جنگ ہو یا اس کے بعد کوئی محاذ ہو، وہ جو اس وقت نعرہ لگا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نعرے کو لے کر یہ فوج نکلتی ہے اور جس میدان میں بھی جاتی ہے ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سایہ نظر آتا ہے. اور انشاءاللہ بڑی جلدی آپ وہ وقت دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی، وطن رہنے کے لیے بنا ہے، یہ رہے گا. اور انشاءاللہ پاک فوج کے جوان ہو یا ملت کے دیگر سارے جوان ہو، وہ اس کی بنیادوں کے اندر اپنا پسینہ بھی دیں گے، لہو بھی دیں گے، اور بڑی جلدی اس ارض وطن سے ایسے ایسے سپوت پیدا ہوں گے کہ پھر جدھر جدھر بھی بات ہوگی اسی پاکستان کی بات ہوگی. میں عرض کرنا تھا کہ مقاصد کی طرف آئیں زندگی میں. مقاصد، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے آئے تھے، لیکن ایک مقصد لے کے آئے تھے، تنے تنہا، کوئی جماعت نہیں، کوئی دائرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا. اکیلے آئے تھے لیکن مقاصد. اور پھر بڑا ستایا، ہندوؤں نے پانی بھی بند کیا، خیمہ بھی اٹھایا، جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں گھوڑے بھی باندھے، بڑا کچھ ہوا. جس دن آئے تھے اکیلے تھے، اور جس دن ان کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے. مقاصد کے لیے جب نکلو گے نا، مقاصد کے لیے، تو پھر اللہ کامیابی دے گا. لاہور سے آگے سے آج کچھ لوگ میرے پاس آئے. میں ایک چھوٹا سا مقصد اپنی زندگی میں بنایا تھا کہ صوفیاء کا جو اصل پیغام ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جوان آدمی کو جوانی میں پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا ہے. جوانی میں اسے یہ سوچ دینی ہے کہ یہاں بھی حضور سے پیار ہو سکتا ہے، یہ عمر بھی کام آ سکتی ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو، پیغام کو، جو اصل دین کا اصل انداز انہوں نے دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. تو کچھ لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ جو بولی آپ بولتے ہیں نا تنے تنہا، وہ نہیں سنی جائے گی. قصور وہ لاہور سے آگے سے کچھ لوگ آج میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس طرح اللہ وسیلے پیدا کرتا ہے. وکیل صاحب تھے ایک، تو کہنے لگے کہ آپ سے جب سے آپ کی گفتگو سننا لگا ہوں نا، تو گفتگو میں آپ کی سنتا ہوں پر مجھے اعلیٰ حضرت سے بڑا ہی پیار ہو گیا. اس شخص نے میری طبیعت پھولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈی کر دی، خوبصورت کر دی. کہنے لگے مجھے پیار ہو گیا ہے، اور اب اگر کوئی شخص مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ حالانکہ جن لوگوں جس کے ساتھ آئے وہ بھی شخصیت علمی تھی، لیکن کہنے لگے اب کوئی بندہ مجھ سے بات کرتا ہے نا، ہمارے حضرت بھی کریں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر کیا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. تو طبیعت ٹھنڈی. مقاصد کا تعین کرے، مقاصد کا، زندگی میں مقاصد بنائے. یہ جو ہے نا بالکل رف زندگی گزارنا، اس سے باہر آئے، مقاصد کا تعین کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ کر جائیں.
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اگر آپ میں خلوص ہوگا تو اللہ اسباب بھی پیدا کرے گا. وہ پھر اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے کہ ریاکاری کتنی ہے، تصنع کتنی ہے، بناوٹ کتنی ہے اور خلوص کتنا ہے. تو تعین کریں، اپنے مقاصد کا تعین کریں اور اس کے لیے محنت بھی با مقصد کریں. بے مقصد محنت، ایک بندہ کہتا ہے میں نے محنت کا پروگرام